میں کہتا ہوں علماء نہیں وہ جہلا ہیں کہ جو اپنی دستار کے نیچے انہوں یہ ایک حلالہ انڈسٹری جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اصل میں قرآن و سنت سے عدم واقفیت کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جب قرآن و سنت سے بندہ واقف ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین حل بتایا۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 228 سے لے کر 242 تک یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کیے ہیں، اور حلالہ کی ایک حلال قسم بھی ہے۔ یہ جو انہوں نے، یہ میری بہن نے جو قصہ سنایا ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اور یہ تو لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ لعنت کرتا ہے حلالہ کرنے اور کروانے والوں دونوں پر۔ اب چونکہ یہ میری بہن معصوم ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں مسائل کا، اور جس جاہل نے یہ مسئلہ بتایا ہوگا ان کے پاس اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، حالانکہ یہ طلاق اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے علماء کے پاس جانا چاہیے، اور سب علماء کے پاس جانا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اپنے اپنے دائرے بنا لیے نا کہ بس ہم انہی سے مسئلہ پوچھیں گے، دیکھو قرآن و سنت بڑا واضح ہے، لہٰذا قرآن و سنت واضح بھی ہے، وسیع بھی ہے، آپ سب کے پاس جائیں آپ کو راہ آئیں گی۔ اب طلاق دی ہے ایک مرد نے، سزا ملتی ہے عورت کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر عورت کو کمپلیٹ طلاقیں ہو جائیں، یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں اور عدت بھی پوری ہو جائے، اب اس کے بعد اس کی دوبارہ واپس اسی شوہر سے شادی نہیں ہو سکتی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔ اچھا، اب جب دوسرے مرد سے شادی کرنے کا جو مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے، رات کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے مخصوص وقت اور کے لیے وہ کیا جائے، وہ اپنی آزاد مرضی سے عورت آگے نکاح کرتی ہے اور وہاں بسنے کی نیت سے کرتی ہے، اور اتفاق سے زندگی میں ایسا ہوا کہ وہاں سے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، تو اب اس کے بعد فلا جناح علیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، ان یتراجع، کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ کر اس شوہر کے پاس اگر آنا چاہے تو وہ آ سکتی ہے۔ اب یہ ایک حلال صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے حلالے کی رکھی ہے۔ ہمارے ہاں جو یہ انداز چل رہا ہے جو میری بہن نے بیان کیا ہے، اور یہ ہزاروں ایسے واقعات ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، یہ تو آنکھوں دیکھی مکھی کھانے والی بات ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بتعیس المستعار، کیا میں تمہیں ایک ایسے سانڈ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا سانڈ جیسے کسی سے مانگ کر استعمال کیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ اللہ لعنت کرتا ہے ایسے سانڈ پر کہ جو حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے۔ یعنی یہ مستعار سانڈ کی مثال دی ہے، اور یہ عمل ہی حرام ہے، لہٰذا ایسے عمل کی شریعت میں وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں اس کی مخالفت ہے۔ حلالے کی وہ ایک ہی صورت جو میں نے پہلے بیان کر دی ہے وہ جائز ہے، اسی صورت میں ہی وہ عورت جو ہے وہ آگے شادی کر کے پھر اس کے بعد اتفاق سے طلاق ہو جاتی ہے، یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے، تو وہ پہلے شوہر کی طرف جا سکتی ہے، وہ بھی اس شرط میں کہ وہ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ اب وہ انسان بن کے سمجھداری عقل مندی